بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا۔ تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تقدیسات، تسبیحات، تحلیلات، ہر قسم کی بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی، وڈیائی اللہ مالک الملک کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء بدر الدجا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، پاک پر، مطہرہ پر۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ مالک الملک نے جنت میں داخل ہونے کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ایمان لاؤ، نیک کام کرو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس تم اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جنت ملے گی تو ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پہ حتمی یقین کرتے ہوئے جب دل سے اقرار کر لے گا تو سمجھ لینا کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ جنت میں 4 قسم کے لوگ جائیں گے۔ صحیح حدیث کہتی ہے سب سے پہلے جنت میں وہ گروہ جائے گا، وہ جماعت جائے گی، وہ لوگ جائیں گے جن کے دل اتنے پاک، اتنے صاف، اتنے شفاف، اتنے نیٹ اور کلین۔ امام کائنات فرماتے میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت دے ڈالے گا۔ کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی جانچ پڑتال نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم تو قدم قدم پہ بھٹکنے والے، قدم پہ گناہ کرنے والے، آنکھ کو پلک جھپکنے کے برابر ہم بار بار غلطی، کوتاہی، کمی کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، تو بڑا رحمان ہے، ہمیں بغیر حساب کے ہی اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ وگرنہ میرے اور آپ کے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، اس کی رحمتوں کے ساتھ ہی داخل ہونا ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہوگا جن کی نیکیاں زیادہ، گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا جو ہے اعمال نامہ نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے، وہ گروہ ہوگا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہیں۔ ایک طرف نیکی کی، ساتھ ہی گناہ کیا، پھر نیکی کی، پھر گناہ کیا، پھر نیک عمل کیا، پھر گناہ کیا۔ جب اللہ کے میزان کے اندر، ترازو کے اندر اس کی نیکیوں کو، اس کے اعمال کو، اس کی زندگی کی تمام تر چیزوں کو تولا گیا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر برابر ہو گئے۔ انہیں اعراف قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی ہے۔ اس جگہ پہ ٹھہرایا جائے گا اور آخر کار اللہ ان کو بھی اپنے فضل کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ چوتھے قسم کا وہ گروہ ہوگا جن لوگوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین رکھنے والے، ایمان لانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے گناہ بڑے زیادہ ہیں، غلطیاں بڑی زیادہ ہیں، کمیاں بڑی زیادہ ہیں، نافرمانیاں بڑی زیادہ ہیں، شیطان کے دوست اور بیلی زیادہ بن گئے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہاں پہ دھویا جائے گا، نکھارا جائے گا، وہاں سے نکھارنے کے بعد
آخر کار اللہ ان کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلا وہ گروہ جو بغیر حساب کے، دوسرا جن کی نیکیاں زیادہ، تیسرا وہ گروہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، اور چوتھا وہ گروہ جو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن جن مسلمانوں کو، جن لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، ان کے بھی آگے گروہ ہوں گے، ان کی بھی آگے جماعت ہوگی۔ سب سے پہلے جہنم سے جن مسلمانوں کو نکالا جائے گا، جن اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھنے والوں کو نکالا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان 1 درہم یا دینار کے برابر تھا۔ ایمان بڑا زیادہ تھا، لیکن غلطیاں ہوتی رہی، کوتاہیاں ہوتی رہی۔ دوسرا وہ گروہ ہوگا جن کے دلوں کے اندر ان کی نسبت ایمان کم تھا، آدھے دینار یا درہم کے برابر ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا۔ تیسرا وہ گروہ ہوگا جن کے دلوں کے اندر گندم کے دانے، جو کے دانے، چاول کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے، جن کے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ بھی بالآخر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ رائی کا دانہ کوئی اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا، پیمانہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن میرے رب کے پیمانے بڑے وسیع ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج ہم اصلاح معاشرہ سننے کے لیے تو آئے ہیں، اس حال میں بیٹھے ہم تھوڑی سی تو اپنی اصلاح کریں۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کا تذکرہ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں، چھوڑیں ان لوگوں کی بات جو بڑی نیکیاں کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کا تذکرہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو چکے ہیں۔ چھوڑیے ان لوگوں کا تذکرہ جن کے دلوں کے اندر بڑا مضبوط ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ چھوڑیے ان لوگوں کا تذکرہ جن کے دلوں کے اندر گندم، چاول یا مکی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ میں نے اور آپ نے آج یہ سوچنا ہے کہ کیا میرے اور آپ کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے کہ نہیں ہے؟ رائی کے دانے کے برابر۔ ایک حدیث کے ذریعے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ برائی دیکھے، گناہ والا کام دیکھے، کوئی ایسا فعل دیکھے جو رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو برائی دیکھے وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا؟ جو برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روک سکتا ہے، باپ بیٹے کو روک سکتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو روک سکتا ہے، فیکٹری کا مالک، دکان کا مالک، مکان کا مالک اپنے نوکروں کو، چاکروں کو اور اپنے متاحت کام کرنے والوں کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ نے فرمایا کہ وہ انسان اپنی زبان سے ہی روک دے، یار ایسا نہ کر، یار گالی نہ دے، اور یار تو کسی پہ تہمت نہ لگا، کسی پہ بہتان نہ لگا، کسی کی ماں بہن کی عزت کو ایسے ہی تار تار نہ کر، کسی کی عزت کی چادر کو ایسے ہی نہ اچھال، کم از کم زبان سے تو روک سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو جو برائی وہ کر رہا ہے اس برائی کو دل کے اندر ہی برا جان لے۔ کسی کو شراب پیتے دیکھ رہا ہے، اسے نہیں ہاتھ سے روک سکتا، اسے زبان سے نہیں روک سکتا، تو کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں شراب سے نفرت کرتا ہوں، میں اس کے قریب نہیں آؤں گا۔ زنا کرتے دیکھتا ہے، گناہ کرتے دیکھتا ہے، کسی کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کرتے دیکھتا ہے، تو کم از کم اپنے دل کے اندر تو یہ ایک راسخ عقیدہ پیدا کر لیتا ہے، یقین بٹھا لیتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ذالک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا دل کے اندر برائی کو برا جاننا، برائی کو بدتر جاننا اور جو ہے بدترین جاننا، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ مضبوط ایمان ہاتھ سے روکا جائے، اس سے کمزور ایمان انسان زبان سے روکے، اس سے کمزور ایمان یہ ہے کہ اس برائی کو انسان دل کے اندر برا جانے۔
اب مجھے ایمانداری سے بتلائیے گا، جب انسان کے ہاتھ پہ، انسان کی جیب کے اندر رشوت کا پیسہ آئے، سود کا مال آئے، ٹھگی کا مال آئے، فراڈ کا مال آئے، دھوکے کا مال آئے، کہیں سے بھی لوٹا کھوٹا مال آ جائے، جب انسان کے ہاتھ پہ رکھا جاتا ہے، اس کی جیب کے اندر ڈالا جاتا ہے، جب اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، کیا انسان برائی کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے یا وہ اس کو برائی کو اپنے دل کے اندر برا جان رہا ہوتا ہے؟ برائی کر کے خوش ہونا، کمزور ایمان تو یہ تھا کہ انسان برائی دیکھے اور دل کے اندر برا جانے، اور جس انسان نے برائی کی اور پھر خوش ہو گیا، اس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہوگا، کتنا ایمان ہوگا اس چچا کے اندر جس نے بھتیجے کی، یتیم بھتیجے کی زمین کو جو ہے ضبط کیا، اس میں کیس چلائے اور اسے ذلیل و خوار کیا، اور اس کے بعد اس بچے کی نہ دنیا بنی نہ اس کی آخرت بننے دی۔ اس بچے کے معاملے کے اندر اس نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرنا چاہا، اور کل قیامت کے دن خود ذلیل ہونا اور ذلت اور رسوائی اس نے اپنے لیے مقدر بنا لی۔ انسان برائی کر کے خوش ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین وان من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ۔ اے انسانوں، اللہ بنی آدم کو، آدم کی ساری اولاد کو، شروع سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی آدم کے بیٹے ہیں، اللہ سب کو ہی معاف فرما دے گا، لیکن اللہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ کھلم کھلا گناہ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے گناہ کرنا نہیں۔ کھلم کھلا گناہ یہ ہے، ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، لڑکا ہے، کوئی بھی معاشرے کا فرد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، رات کی تاریکی کے اندر گناہ کیا، بے حیائی کا کام کیا، رب کی نافرمانی کی، شیطان کو دوست بنایا، رات کی تاریکی کے اندر گناہ کیا تھا، اسے پتا تھا، یا جس کے ساتھ گناہ کیا ہے اسے پتا تھا، ایک تیسرا رب دیکھ رہا تھا، تینوں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ صبح ہوتی ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں کی عزت کو تار تار کیا، دوستوں کے اندر آ کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، حالانکہ اس نے گناہ کیا تھا، پھر بھی میں نے لوگوں کو نہیں بتلایا، اس نے خود اپنی زبان سے بتلایا تھا میں آدم کی ساری اولاد کو معاف کروں گا لیکن اس کو معاف نہیں کروں گا، اس نے میرے پردوں کو چاک کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس پہ پردے ڈال رہا تھا، میں اس کی عزت پھر بھی بچا رہا تھا، میں لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت کو برقرار رکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی ہی عزت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا ہے، اور اس انسان نے اللہ کے پردے کو چاک کرتے ہوئے لوگوں سے خود ہی اپنی برائی بیان کر ڈالی ہے۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کے بعد معافی بھی ہے، غلطی کے بعد شرمندہ ہونا بھی ہے۔ اور جس شخص کے اندر ہم دیکھیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ صحیح بخاری کا واقعہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ آج ہمارا ایمان اگر ایک ریڑی والا ہے تو اللہ کی قسم 1 کلو سبزی یا 1 کلو سیب کے پیچھے کتنے کے ہوں گے، ان کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے، دکھاتا کچھ ہو رہا ہے، تولتا کچھ ہو رہا ہے، دیتا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایک پولیس والا ہے، اس کا ایمان کیسے بک رہا ہے، جج ہے، اس کا ایمان کیسے بک رہا ہے، وکیل ہے، اس کا کوٹ کیسے بک رہا ہے۔ ہم علماء ہیں اور ہمارے علماء کیسے کیسے مسائل بیان کر کے لوگوں کو کیسی کیسی مشکلات کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان ہے، اور آج ہم اپنے ایمانوں کے سودے کر رہے ہیں۔ ایک گائیں بھینسیں رکھنے والا ہے، اس کے ایمان کا اندازہ کریں، 2-4 گڑویوں کے بعد 1 گڑوی پانی کی، یہ ایمان ہے۔
1 کلو دودھ زیادہ سے زیادہ آج 100 روپے کا ہے، 1 کلو گڈوی 100 کا پانی ڈال کے تو نے اپنے مال کے اندر کتنے اضافے کر لیے، کتنے محل بنا لیے، کتنی اور زیادہ بینسیں خرید لی، کتنا تو بڑا جو ہے عالمی شہرت یافتہ، تو بڑا سرمایہ دار بن گیا ہے، تیرا بڑے بڑے رئیسوں کی لسٹ کے اندر نام آنے لگا ہے۔ 1 کلو گڈوی کا پانی ڈال کے تو یہ ثابت نہیں کر رہا کہ میں کسی کو چونا لگا رہا ہوں، یہ ثابت کر رہا ہے کہ تو اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے۔ وہ حضرت عمر بھی تھے نا، رات کی تاریکی کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دو، اور بیٹی کیا کہتی ہے؟ اماں دودھ کے اندر کیوں پانی ملانا ہے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کہتی ہے کہیں عمر نہ آ جائے۔ کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، ہم یہ تو دیکھیں نا کہ ہمارا رب تو دیکھتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، آج اللہ کی قسم 10 مرلے کی خاطر، 10 ایکڑ کی خاطر اس زمین کی کیا وقت ہے؟ ابھی بیٹھے بیٹھے میری سانسیں ختم ہو جائے، میرے کاروبار، میرے مکان، میرے محل، میری کوٹھیاں، میری گاڑیاں کس کام کی ہیں؟ وہ وارثوں کے لیے ہیں، چاہے تو اچھا استعمال کریں، چاہے تو میرے لیے جہنم کا سبب بنا ڈالیں، یہ تو ان کی مرضی ہے نا۔ اگر میری سانسیں ابھی نکل جاتی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی آپ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 کسان تھے، ایک نے زمین خریدی ہے، ایک نے بیچی ہے۔ آج ہم 10 ایکڑ کی خاطر، 2 مرلے کی خاطر، 3 سرسیوں کی خاطر اپنے ہی سگے بھائیوں کا گلا کاٹ دیتے ہیں، اپنے ہی چچا کی جو ہے لاش کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں، اپنے سگے بھائی کا خون سگے باپ کے سر میں ڈنڈا دے کے اسے مار ڈالا، سگے باپ کو مارا، سگے بھائی کو نہ چھوڑا، چچا کو نہ چھوڑا، عزت اور رشتوں کا کوئی پاس نہ رکھا، صرف چند ایکڑ کی خاطر ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر ڈالا۔ ایک باعزت عورت کو، باوقار عورت کو ہم نے کیس کیا، یتیم بچوں کی موما تھی، کیس کر کے ہم نے عدالت کے اندر اس عزت والی عورت کو، اس کی عزت کو بیچنے کی کوشش کی، اور اس پہ طرح طرح کے الزام لگائے، اور پھر ہم کہیں بڑے ایمان والے ہیں۔ ایک زمین بیچتا ہے، ایک خریدتا ہے، خریدنے والا آخر کار ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد سونے کی ایک دیگ نما چیز یا دیگچہ یا یوں سمجھ لیجئے جو مرضی آپ کے ذہن میں آئے، وہ گڑا نما چیز جب اس کے ہل کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس کے ہل کے ساتھ اٹک جاتی ہے، وہ فوری طور پر اپنے اس ہل کو روکتا ہے اور اس گڑے کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ سونے سے بھرا ہوا ہے، وہ فوری طور پر سر پہ اٹھاتا ہے، کہتا ہے جس سے زمین خریدی ہے نا، شاید اس نے زمین کے اندر دفن کیا ہوگا، بیچتے وقت اسے خیال نہیں آیا، بیچ تو دی ہے، چلو اسے واپس دے کے آتا ہوں، اسے یاد نہیں رہا ہوگا، چلو اس کے گھر تک اس کی امانت پہنچا کے آ جاتا ہوں۔ کتنا ایماندار ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی پیسے دے، آج اگر ہم پہ یقین کرتے ہوئے کوئی کہے فلاں تک پہنچا دینا یہ ہماری امانت، ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ اس کے پاس لے کے جاتا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے کہتا ہے اللہ والے میں نے تو اس سے زمین لی، زمین میں ہل چلایا، یہ جو ہے سونا اس سے برآمد ہوا ہے، یہ آمدن اس سے نکلی ہے، یہ خزانہ اس سے جو ہے مجھے ملا ہے، یہ تیرا خزانہ ہے، تو اپنے پاس رکھ لے، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھنے والا ہوں۔ وہ آگے سے کہتا ہے اللہ کے بندے ساری زندگی ہوگی میں نے بھی اس میں ہل چلائے ہیں، میں بھی یہاں پہ کھیتی باڑی کرتا رہا ہوں، یہاں پہ ہی کام کرتا رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، یہ رب کا فضل ہے، تجھے مل گیا ہے، لہذا یہ سونا میرا نہیں، جا تو اپنے گھر کے اندر لے جا۔ کتنی ایمانداری ہے، کیسا ایمان ہے۔ دونوں کے اندر لڑائی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے سونا تیرا ہے، یہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرا ہے، یہ کہتا ہے تیرا ہے۔ آج ہماری لڑائی کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ لڑائی شروع، گولی چلتی ہے اور بندے کی جان نکل جاتی ہے، لیکن یہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
آپ فرماتے ہیں کہ لڑائی ان کی یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سونا تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ آخر کار اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اس فرشتے کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس واقعہ سے یہ سوچنا ہے اور یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے نقطہ لینا ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کا کس قدر سودا کر رہے ہیں اور کس انداز سے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ قابل احترام بھائیو، ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، اسی لیے یہ ایسی بنیادی چیز ہے جو انسان کو جنت کے اندر داخل کروانے والی ہے۔ وہاں پہ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی یہودی، کوئی عیسائی داخل نہیں ہوگا اس جنت کے اندر، اس میں مسلمانوں نے جانا ہے اور ایمان لانے کے بعد جانا ہے۔ ہم اپنے ایمانوں کی فکر کریں کہ ہم کس انداز سے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں امت لٹ گئی، ہم مارے گئے، برباد ہو گئے، ککھ بھی نہیں رہا، اولاد بھی نافرمان، بیوی بھی ہاتھوں سے نکل گئی، گھر کے معاملات خراب ہو گئے، آئے دن جو ہے ہم پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں اور آئے دن ہم پہ کوئی نئی مصیبت کا دروازہ کھلتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ایمان والے ہو نا تو پھر یاد رکھنا دنیا کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، رب کا کوئی عذاب تم پہ نہیں آ سکے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تمہارے دشمن بھی پیدا ہو جائے نا، اللہ کہتے ہیں آخر کار فتح تمہیں ہی عطا ہوگی۔ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے ایمانوں کی کیسے حفاظت کی اور کیسے وہ آسیہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ اللہ کہتے ہیں فرعون نے کیسا کوہرام مچا رکھا تھا، کیسے وہ آسیہ کو تکلیفیں دیتا تھا، اس کے جسم کے اندر کیل ٹھونک دیتا تھا۔ ہمارے جسم کے اندر ایک سوئی تھوڑی سی وہ بھی لگائی جائے، انجیکشن لگاتے وقت کیسے کٹا کٹا انسان بھی آخر کار ایک دفعہ ہل جاتا ہے۔ جب اس کی ناڑ کے اندر وہ ٹیکا انجیکشن لگتا ہے، جب وہ سوئی اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، لیکن یہ فرعون ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حاکم ہے، یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، وہ آسمانوں والا تیرا رب نہیں۔ اور آسیہ کہتی ہے میرا رب آسمانوں پہ ہے۔ کیسی مصیبتیں آج، کیسے اس کے کارندے، اس کے نمائندے، اس کے نوکر تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن آسیہ ہے کہ اپنے ایمان پہ مضبوط ہے اور کہتی ہے اللہ اب مزہ تو تب ہے کہ تیرے لیے اتنے ظلم اپنے اوپر سہے، اتنی مارے برداشت کی۔ رب ابنِ لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ مزہ تب ہے، اب جیتے جی ہی جنت کے اندر تو مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ اللہ کہتے ہیں پھر وہ وقت تھا کہ ہم نے بی بی آسیہ کے سامنے اس کا مکان کیا۔ جب اس نے اپنے محل کو دیکھا، اپنی کوٹھی اور بنگلے کو دیکھا، خوش ہوتی ہے، مسکراتی ہے۔ فرعون جس کی عقل پہ پردے پڑے تھے کہتا ہے آسیہ پاگل ہو گئی ہے، اب یہ مار کھانے کے کھا کھا کے اس کا دماغ جو ہے خراب ہو چکا ہے، یہ مسکرا رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ اسے کیا پتا، اسے کیا پتا تھا کہ اللہ کے ہاں اس نے اپنے درجے کو کیسے پا لیا ہے۔ قابل احترام بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت کے وقت فرشتے اتریں، بڑے علماء دو شیوخ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ مفصل خطاب فرمائیں گے، میں تو صرف آپ کے سامنے حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ قابل احترام بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری موت کے وقت فرشتے آئیں، کوئی آئے یا نہ آئے لیکن رب کا سلام آئے، فرشتوں کا پیغام آئے۔
اور اللہ کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندے، دنیا کے اندر تو نے اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی، اپنے ایمان کو بچا کے رکھا تھا۔ جب بلال نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھا تھا، اس کی حفاظت کی تھی، کیسے اس نے مارے کھائی تھی، کیسے اپنے جسم کو اس نے دین کے لیے، ایمان کے لیے جلایا تھا، اور لوگوں نے کس انداز سے اس میں ظلم ڈائے تھے، لیکن وہی بلال تھا، چلتا اللہ کی زمین پہ تھا، چلنے کی آوازیں جنتوں میں آیا کرتی تھی۔ اور اگر ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو اللہ کہیں گے میرے بندے میں تجھ پہ اتنا راضی ہوں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتا ہے میری جنتوں کے اندر داخل ہو جا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔